اس لیے کہ آپ نے گالی نہیں دی، آپ بے قصور ہیں اور میں آپ کو قصوروار کہہ رہا ہوں. تو کسی بے قصور کو قصوروار جب ظاہر کیا جائے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کو ناجائز قرار دیا گیا. یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں صورت یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف اور بنیامین دونوں میں ایک پلان بنا تھا، مشورہ ہوا تھا. اور مشورہ یہ ہوا کہ بنیامین کو جب پتہ چلا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں یوسف، اور بھائی بھی ایسے کہ یہ تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، تو بلا کیسے دل چاہے گا یہاں سے جانے کو؟ سگا بھائی ملا اور وہ بھی ایسی جگہ ایسی حالت میں، تو کہاں جی چاہے گا بنیامین کا؟ تو جب چلنے کا مسئلہ آیا تو بنیامین نے کہا میں تو جاتا نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جانا تو پڑے گا، اس لیے کہ اب راز نہیں کھول سکتے ہم، تم کو جانا ہے. تو بنیامین نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں تو جانے کو تیار نہیں. تو پلان یہ بنا کہ اچھا پھر ایک ترکیب کرنی پڑتی ہے روکنے کے واسطے، کہ کچھ بھی ترکیب کر لو کہ تمہاری بدنامی ہوگی اس میں، کہ میں ساری بدنامی قبول کرنے کو تیار ہوں مگر ترکیب کرو مجھے روک لو. یہ پلان بنا. تو یوسف علیہ السلام نے اس پلان کو بتایا کہ دیکھو پلان بنے گا، تم بدنام ہوں گے مگر رک جاؤ گے. بنیامین نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں. اب اس بدنامی سے جو بدنام ہو رہا ہے جب اسے تکلیف نہیں بلکہ اس کو اور راحت ملے گی تو شرن ناجائز نہ رہا. خوب سمجھ میں آ گئی نا مسئلہ اب یہ. تو بہرحال یہ کہ انہوں نے کہا کہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والے تم تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ انہوں نے جا رہے تھے ادھر کو، پیچھے سے وہ چیختا ہوا آ رہا تو ادھر کو منہ کر کے ادھر کو کہنے لگے میں کیا کھو گیا تمہارا؟ ماذا تفقدون، کیا چیز کھوئی گئی تمہاری جس کی وجہ سے تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں مل رہا ہے بادشاہ کا برتن. صواع صاع سے ہے، صاع کا لفظ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، خاص طور پر رمضان کے مسئلے جہاں آتے ہیں صدقۃ الفطر کے، ایک صاع نصف صاع پڑھا نہیں پڑھا کہیں؟ وہ صاع جو ہے صاد اور الف اور عین یہ دراصل ایک پیمانہ ہے ناپنے کا. تو آدھا صاع جو ہے وہ ایک صاع ہوتا تھا 3.5 سیر کے برابر. 3.5 سیر کے معنی ہو گئے 5 پاؤنڈ سے زائد. تو صواع اسی سے بنا کہ ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے برتن ہے ہم اس کو کھوئے ہوئے ہیں، یعنی مطلب اس کی تلاش میں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس کو لے آئے گا اس کا پتہ نشان بتلائے گا اس کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا. انعام جیسے ہوتا ہے کوئی چیز کھوئی جائے تو اس کا انعام کا اعلان ہوتا ہے کہ جو لے آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو لا کے دے دے گا اس کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس نے یوں بھی کہا میں ذمہ دار ہوں. یہ مطلب یہ کہ یہ مت سمجھنا کہ ویسے ہی ایک ہوائی بات ہے، نہیں وہ انعام ملے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، وہ بھائی کہنے لگے قسم اللہ کی تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم یہاں زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم پیشہ ور چور ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ جو لنفسد في الارض ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہ آئے، یہ لفظ جو کہا معلوم ہوتا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس سے فساد پھیلتا ہے. اسی واسطے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں رکھی گئی؟ محض اس لیے نہیں کہ مال کا نقصان ہوا تو ایک مال کی اتنی بڑی قیمت ہو کہ ایک آدمی کو ہاتھ سے محروم کر دیجیے، ایسا نہیں. ہاتھ کہیں قیمتی ہے اس مال کے بدلے میں، سمجھ میں آئی نہیں بات یہ. مگر دراصل اس چوری کو اگر اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جائے تو پھر آج ایک نے کی کل کو دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، چوتھا کرے گا، اور پھر کبھی ایسا بھی موقع ہو سکتا ہے کہ جب چور پکڑ میں آنے لگ جائے تو وہ دوسرے پر حملہ بھی کر سکتا. تو اس طرح سے کوئی دوسرے پر حملہ ہو جائے تو جان سے بھی گیا. سمجھا نہیں بات یہ؟ تو ایک چوری کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بہت سے مال اور بہت سی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی. یہ فساد ہوا کہ نہ ہوا؟ دراصل اس فساد کی ابتدا کی کوئی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ ہے وہ بات.
تو ہاتھ سے ہی تو جرم ہو رہا ہے، لہذا ہاتھ ہی کو کاٹا جانا چاہیے، یہ ہے وجہ ہوا ہاتھ کاٹنے کی۔ تو یہاں کے لنفسد فی الارض، چور چوری کرتا ہے، دراصل وہ فساد کے لیے راستہ کھول رہا ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والا فساد عظیم برپا کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو سزا دی گئی ہے۔ لنفسد فی الارض، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہ آئے، اور ویسے بھی ہم پیشہ ور چور نہیں۔ پیشہ ور چور نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ٹھیک ہے اگرچہ ہم نے چوری نہیں کی، مگر کہا کرتے ہیں کہ بد اچھا بدنام برا، کیا معنی ہے اس کے؟ ارے سنا تم لوگوں نے نہیں؟ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ بد اچھا بدنام برا کب بولتے ہیں؟ جس کا ہاں، اگرچہ وہ برائی نہیں کر رہا ہے مگر پھر بھی لوگوں کی نظر اسی طرف جائے گی کہ یہی ہوگا بدماش، سمجھا نہیں بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دفعہ بدنام ہو چکا۔ اب جب کوئی غلط کام ہوگا کہیں بھی، لوگوں کی توجہ ادھر ہی جائے گی، اس کو کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا۔ تو ہوتا کیا ہے، اتفاق سے کسی نے برائی کر دی، وہ تو بچ گیا، لوگوں کے ذہن ادھر نہیں گیا، اور جو بدنام ہے لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ تو یہ کہا فرمایا کہ وما کننا سارقین، ہم کوئی ایسے پیشہ ور چور بھی نہیں ہے کہ بے وجہ بھی ہماری طرف ذہن جائے، تم ہماری طرف کیوں آ رہے ہو؟ رہ گئی بات یہ کہ انہوں نے جو یوں کہا کہ لقد علمتم، تمہیں تو معلوم ہے، یہ اس بات سے کہا کہ یہ ان کا دوسرا سفر ہے۔ پہلے سفر میں اگر کچھ گڑبڑ کرنی ہوتی تو پہلے سفر میں کرتے صاحب، پہلے سفر میں ہم کیسے عزت کے ساتھ چلے گئے، پھر دوبارہ آئے تو ہمارے اخلاق اور عادات کو تم سب لوگوں نے دیکھا، ہم سرکاری مہمان تھے، کہیں ایسے ویسے کونے گوشے میں تو نہیں ٹھہرے تھے، تو تم کو پتا ہے کہ ہم کیسے آدمی ہیں، تب اس صورت میں ہماری طرف کہاں کو تم بھاگے چلے آ رہے چور چور کہتے ہوئے؟ یہ ہے مراد۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے آخری بات کہی کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، یہ بتلاؤ کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو پھر کیا سزا؟ ہم کوئی بحث نہیں کرتے، ایک موٹی آخری بات یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر سزا کیا ہوگی؟ فما جزاؤ، کیا ہوگی جزا اس کی اگر تم ہوئے جھوٹے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا جس کے سامان میں وہ پایا گیا وہ خود اس کی جزا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات بتلا دوں، یہ سارا تماشا ہوا اسی واسطے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں قانون یہ تھا کہ جو چور چوری کرے گا، وہ چور دراصل وہ پورا کا پورا گویا اس جس کا مال چوری کیا گیا وہ اس کا غلام ہو جائے گا، یعنی اس کا اختیار ہوگا کہ اس کو اپنے ہاں لے کے رکھے، خدمت لے اس سے پوری، مطلب اس کو پورا اختیار، چاہے تو آزاد کر دے، چاہے اپنے ہاں پابند بنا کر رکھے، اسے نوکری دے۔ یہ تھا قانون۔ مصر کا قانون یہ نہیں تھا۔ مصر کا قانون جو وہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہاں کا قانون یہ نہیں تھا۔ وہاں کا قانون جو بھی سزا کا رہا ہو، چور کی سزا جو بھی رہی ہو، لیکن یہ قانون نہیں تھا کہ چور کو ہی پکڑ لیجئے اور اس کو رکھ لیجئے، اس کو اپنے پاس، یہ قانون نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے اگر چوری ثابت بھی ہو جاتی تو بھی اپنے ملک کے قانون کے اعتبار سے روک نہیں سکتے تھے، جو بھی سزا اس کی ہوتی مگر روک نہیں سکتے تھے۔ یہ ساری بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہی بھائیوں سے اس بات کا اقرار کروایا جا رہا ہے کہ اگر چوری ثابت ہو گئی تو جس کے مال میں سے وہ چوری کا مال نکلے گا وہ خود ہی اس کو پکڑ لیجئے، ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے۔ اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک، ہم تمہارے کہے کے مطابق روک لیں گے۔ سمجھائی نہیں بات؟ یہ ہے وہ ساری تدبیر۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا کہ اس کی جزا کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا وہی شخص اس کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، چوروں کو یہی سزا ہمارے یہاں کا قانون یہی ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو اب کیا ہوا؟ پہلے تو اور بھائیوں کا سامان دیکھنا شروع کیا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب پکڑ کر لے جایا گیا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، وہیں اپنا سامان نہیں تلاشی ہوئی بلکہ یہ سامان کی تلاشی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام تو حقیقت حال سے واقف ہیں، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ وہیں سے ہو رہا ہے۔ تو پہلے کہا ان کا سامان کھولو، ان کا کھولو، ان کا کھولو، اور بھائیوں کا سامان پہلے کھلوایا۔ فبدأ بأوعیتہم،
ابتدا کی ان بھائیوں کے سامان سے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، بنیامین کا سامان پہلے نہیں کھلوایا. ثم استخرجها من وعاء اخی، آخر میں بنیامین کا سامان کھلوایا گیا، اس میں سے وہ برتن نکل کے آ گیا. ثم استخرجها من وعاء اخی. یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا، کیا بات معلوم ہوتا ہے رات تہجد خوب پڑھا ہے بعض لوگوں نے. میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ یہ ساری باتیں موجودہ دینی اور دنیاوی ضابطوں کے خلاف معلوم ہو رہی ہیں. جائے کہ پیغمبر یہ کام کر رہا ہو. یہ بات میں نے گزشتہ ہفتے پہلے ہی بتائی تھی، یاد آیا نہیں آیا؟ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ یہ سارا کام اللہ کی ہدایت سے ہو رہا ہے، اور اللہ قانون بنانے والے ہیں، بنے ہوئے قانون کے پابند نہیں ہے اللہ تعالی. اب وہ ساری تقریر اب ذہن میں بٹھائیے جو میں نے گزشتہ ہفتے کی تھی. اس کے بعد اب پڑھیے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کے لیے چال چلی تھی. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سارا کام کیا. تو اب تو کوئی اشکال نہ حضرت یوسف کے بارے میں رہا نہ کسی اور کے بارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود سے اپنے بھائی کی محبت میں مغلوب ہو کر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی ہدایت سے ہو رہا ہے سارا کام. کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے یوسف کے لیے ہم نے یہ چال چلی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، فرمایا کہ وہ اس کے لیے اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے بادشاہ کے قانون کے اعتبار سے لے لیتا. میں نے بتایا کہ اس بادشاہ کے قانون میں نہیں تھا، یہ وہاں اور سزا ہو سکتی ہے لیکن چور کو روک نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صورت اس لیے کی تاکہ یہ بنیامین وہاں رک جائیں. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اللہ نے چاہا کہ بنیامین رک جائے تو یہ تدبیر ساری ہو گئی. نرفع درجات من نشاء، فرمایا ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں. یہ درجوں کی بلندی کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں سے نکالا، بازار میں بکوایا، اور ایک سپہ سالار جو فوج کا تھا اس کے گھر میں پرورش کرائی، اور اس کے بعد پھر بادشاہ کے تخت پر آخرکار لے جا کر بٹھلا دیا. اور اب دیکھو کیسے درجے بڑھ رہے ہیں کہ ایک سگا بھائی بھی آ کر مل گیا. یہ بھی ایک درجے کی بلندی کی بات، اور اوپر سے نبوت عطا فرما دی گئی. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، تو جب یہ ہوا کہ بنیامین کے سامان سے مال نکل گیا تو اب شرمندگی تو ہوئی ہوگی نہیں؟ شرمندگی ہوئی اس بات کی کہ پورے قافلہ میں سے اگر ایک چور ہوا، اور پورا قافلہ جو ہے وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی فیملی، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ جو اتنے بڑے بول رہے تھے انہی میں ایک فرد چور نکلا تو یہ سب پر اس برائی کا دھبا آ جاتا ہے. آیا نہیں آیا؟ تو سب کی گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں. تو اب اس شرم کو ختم کرنے کی کیا صورت کی؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا انہوں نے بھائیوں نے اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا وہ پہلے وہ بھی چوری کر چکا. کون تھا وہ بھائی؟ کون تھا وہ بھائی؟ یوسف. کہنے لگے اگر اس نے آج چوری کی ہے تو اس کا ایک اور بھائی تھا اس نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو سنا تو اس کو چھپایا ابھی بات کو، یعنی مطلب نظر انداز کر دیا کہ انہوں نے کیا مجھے ہی چور کہہ رہے ہیں میرے یہاں، اور پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ، چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں اور اس کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. قال انتم شر مکانا، دل میں کہنے لگے ارے تم زیادہ برے ہو، تمہیں یوسف کو چور کہہ رہے ہو اور بنیامین کو چور کہہ رہے ہو، تمہاری اپنی حرکتیں جو کچھ رہی ہیں اس کو دیکھو ذرا تم. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چور کہا وہ کیوں کہا؟ بات اصل یوں تھی کہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ بنیامین کی پیدائش کے وقت میں وہ جو راحیل جو ان کی اماں تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا. یوسف چھوٹے تھے،
گود میں، تو پرورش ہوئی ہے ان دونوں کی ان کی خالہ کے پاس. تو خالہ نے پرورش کی، اور یوسف علیہ السلام شروع سے وہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پان، وہی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام شروع سے جو ہیں ہر دل عزیز. اب جب ذرا بڑے ہوئے اور اب ضرورت نہ رہی کوئی عورت ہو جو اس کی پرورش کرے، ایک عمر تک ایک بچے کو ضرورت پڑتی ہے نا کسی آیا کی یا کسی عورت کی، ورنہ تو اس کے بعد تو پھر کہیں بھی رہ لے. جب ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم بھجوایا کہ اب یوسف کو بھیج دو، بس اب ضرورت نہیں تمہارے پاس رہنے کی. اس کے خالہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنے پاس سے بھیج دیں، مگر روکیں تو کیسے روکیں. انہوں نے یہ چال چلی کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں کوئی چیز چھپا دی، کوئی زیور، کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو چھوٹی سی ہو اور ہو قیمتی، وہ چھپا دی. اب اس کے بعد یوسف کو بھیج دیا اپنے ابا کے پاس، ان کے ابا کے گھر، لو بھائی جاؤ. وہ تو پہنچے ہی تھے اور اس کے بعد شور مچانا شروع کیا، میرا فلاں زیور کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا، تلاش کرو، یہ کرو وہ کرو. اور وہ تلاش کرتے 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 یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں لٹکا ہوا ملا. تو انہوں نے کہا یہ تو یوسف لے کے گئے. اور قانون کیا تھا وہاں؟ وہی حوالے. تو اس واسطے یوسف علیہ السلام کو کچھ دن اور روکنا پڑا. پھر بعد میں عقدہ کھلا کہ نہیں یوسف نے نہیں چوری کی تھی، یہ ایک بناوٹی بات تھی، اس کو خود ہی خالہ نے کھول دیا اس بات کو. تو پھر یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے گھر آ گئے. یہ تھی وہ بات. تو یہاں آدھی بات کہہ رہے ہیں، یعنی ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر آج اس نے چوری کی تو ان کا بھائی پہلے چوری کر چکا ہے یوسف. تو انہوں نے کہا کہ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، چھپایا اس کو یوسف نے اپنے دل میں اور اس کو ان کے لیے ظاہر نہیں ہونے دیا. اور دل میں کہا قال انتم شر مکانا، تم زیادہ برے ہو اپنی حیثیت میں. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ ان باتوں سے واقف ہے کہ جس سے تم مجھے متصف کر رہے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. اس کے بعد وہ کہنے لگے بھائی اے عزیز. عزیز میں نے پہلے بتایا تھا، یہ لفظ بھی آیا تھا، یہ سرکاری خطاب ہے شاہی کہ جو، اور سب سے بڑا خطاب ہے بادشاہ کے بعد، سب سے بڑا خطاب جو ہے وہ عزیز کا تھا. جیسے ایک زمانے میں بادشاہوں کے لیے فرعون کا رہا ہے، اس زمانے میں عزیز ایک سرکاری خطاب تھا جو بادشاہ کے بعد کسی کو ملا کرتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بادشاہی کو عزیز کہا جاتا تھا. بعد کے زمانے میں فرعون کہا جانے لگا، لیکن اس زمانے میں فرعون اور عزیز کہتے تھے. تو کہنے لگے اے عزیز، اس کا بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ان کے ابا بہت بوڑھے ہیں. ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجیے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. اور سارا زور کیوں لگا رہے؟ اس واسطے کہ دوسری مرتبہ ان کا پکڑے جائیں گے. اب جب گھر جائیں گے واپس تو پہلی دفعہ تو یوسف کی وجہ سے متہم ہوئے تھے، اور اب بڑی پکی سچی قسمیں کھا کر آئے تھے اطمینان دلا کر، اور یہ پھر بنیامین پھر دھر لیے گئے یہاں. تو اسی واسطے وہاں جو آیت گزری ہے 68 کو پھر پڑھیے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے لاکھ تدبیر کی تھی، ایک دروازے سے مت جانا، مختلف دروازوں سے جانا تاکہ نظر نہ لگ جائے، کہیں پکڑے نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے. یعقوب کے دل میں ایک بات آئی تھی، وہ اس بات کے مطابق اس نے تدبیر کر لی، مگر تدبیروں سے اللہ کے فیصلے تھوڑی بدلتے ہیں. اللہ جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے. یہ بات اسی لیے کہی تھی کہ ساری تدبیر کی گئی مگر بنیامین پھر پکڑے گئے. اب بھائی جو جا رہے ہیں بغیر بنیامین کے جائیں گے اپنے ابا جان کے پاس، آئی بات نہیں. تو اس فکر کی وجہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ان کے ایک بوڑھے ابا جان ہیں، خدا کے واسطے ان کو چھوڑ دیجئے، ورنہ ان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ہمیں ان کی جگہ پر روک لیجئے، جس کو بھی آپ روکنا چاہیں.
फखुद अहदना मकाना, हम में से किसी को उसकी जगह रोक लीजिए। इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, हमें मालूम है कि कायदा तो यही है कि इसी को रोकना चाहिए, मगर आप तो बड़े नेक बंदे हैं, बहुत एहसान करने वाले हैं, ये एहसान भी फरमाइए। क़ाल मआज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़्ज़न लज़ालिमून। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की तौबा, अल्लाह मेरी तौबा कि हम लें किसी और को सिवाय उसके कि जिसके माल में से वो हमारा माल मिला है। इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़्ज़न लज़ालिमून, अगर हमने उसको छोड़कर दूसरे को पकड़ा फिर तो हम कसूरवार हो जाएंगे, कानून तोड़ने वाले, कानून शरीयत के खिलाफ करने वाले होंगे, इसलिए इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। बस यहीं तक रखिए, इंशाअल्लाह बक़िया सी। सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ का नंबर 12 है भाई, और आयत नंबर 80। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़ररत्तुम फ़ी यूसुफ़ फलन अब्रहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिलग़ैबि हाफ़िज़ीन। वस्अलिल क़र्यता अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरा अल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील अस्सल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम। क़ालू तल्लाहि तफ़्तअु तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना अद्दुर्रु व जि'ना बिबिदाअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना
إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق اللہ العظیم. تو بنیامین کو روک لیا گیا ہے. مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی گئی اور آخر یہ ہوا کہ روک لیے گئے. بھائی ان کے پریشان ہیں کہ بھئی پہلی دفعہ یوسف کو ہم نے گنوایا اور ابا ہم سے آج تک اس کی وجہ سے ایک درجے میں یوں کہیے کہ ان کی طبیعت میں فرق آ گیا ہے ہماری طرف سے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو پا رہا ہے. بنیامین کو لے کر آئے بڑی قسمیں کھا کر کے بڑے اطمینان دلا کر وعدے کر کے مگر وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب کس منہ سے ہم جائیں گے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بھائیوں میں ایک جو ہے یہودا جس کا نام مفسرین بتاتے ہیں وہ بہت شریف طبیعت کا ہے. بات کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا بھی ہے بھائیوں میں. وہ یاد ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی بات آ رہی تھی ان کو قتل کرنے کی تو اسی بھائی نے کہا تھا کہ بھائی ایسا مت کرو آخر کو چھوٹا بھائی ہے اس کو کیوں مارتے ہو. تو وہ سب کے سب ان پہ اسی پہ چڑھ گئے تھے کہ اچھا یہ حرکت کر رہے ہو. تو یہاں بھی آخر وہ بھائی جو ہے وہ بہت پریشان نظر آتا ہے. تو سارے بھائی فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا جب وہ مایوس ہو گئے یوسف علیہ السلام سے کہ بھائی یہ تو اب دیں گے نہیں بنیامین کو، جب مایوس ہو گئے وہ اس سے خلصوا نجیہ وہ الگ کو چلے گئے مشورہ کرنے کے واسطے. نجی کہتے ہیں ایسی بات کے کرنے کو کہ جس سے کیا جائے وہی سنے دوسرا نہ سنے. نجوا اسی کو کہتے ہیں. نجوا خاص طور پر بولا جاتا ہے جب کانا پھوسی کرتے ہو. سمجھ میں آیا کانا پھوسی کو؟ تو فرمایا انما النجوا من الشیطان. وہ جو سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا کانا پھوسی کرنا شیطانی حرکت ہے. یہ اصل میں اس موقع کے لیے کہا گیا کہ منافقین مدینے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. ظاہر تو یہ کرنا ہوتا تھا کہ مسلمان ہیں اس لیے آئے ہیں مجلس میں، حقیقتاً وہ بری نیت سے آتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز مل جائے پروپیگنڈا کرنے کے واسطے، اس لیے آتے تھے. اور جہاں آپ کوئی وحی نازل ہوئی یا آپ کوئی ارشاد فرما رہے ہیں وہاں تو جہاں ذرا سے کوئی بات ملی وہ پاس بیٹھے ہوئے اپنے دوست سے وہ کان میں کچھ کہتے تھے، ذرا اس کو نوٹ کرنا، یہ بات جو کہی نا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے ذرا اس کو خیال کرنا، دیکھو یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ وہیں سے ایک مسئلہ تیار کرتے تھے کہ ذہن میں بٹھاتے کہ بھائی اس کو جا کر ہم کو لے کے چلنا ہے اس بات کو. تو وہ کانا پھوسی ہوتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن اللہ. فرمایا کانا پھوسی کرنا جو ہے یہ شیطانی حرکت ہے اور یہ تاکہ یہ اہل ایمان کو جو ہے یہ غمگین بنائے،
اپنی حرکتوں سے جب کوئی پروپیگنڈا کریں گے، باہر کوئی ان کی اسکیم آئے گی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوگی. لیحزن الذین آمنوا، فرمایا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، یہ مسلمانوں کو کوئی چیز نقصان تو پہنچا ہی نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. کیا نقصان پہنچائیں گے؟ مگر یہ حرکت جو ہے شیطانی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر کانا پھوسی کرنا. اسی لیے فقہاء نے اور علماء نے مسئلہ یہاں سے نکالا کہ جب کہیں مجلس ہو رہی ہو یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ دو آدمی وہیں اسی مجلس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کہنے لگے، چاہے اچھی بات کیوں نہ ہو. نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کو بے وجہ پریشانی ہوتی کہ بھئی یہ کہ ہم سے چھپن کیا بات کر رہے ہیں. اس لیے ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش ہی آ جائے کہ ایک آدمی دوسرے سے کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہے کہ جو دوسروں کو نہیں سنانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کر مجلس سے باہر چلے جائیں، باہر جا کر بات کریں. وہیں بات کرنے سے دوسروں کو پریشانی ہوتی. یہ آداب مجلس کے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو ہے نجیہ یہ اسی سے کہ وہ الگ کو چلے گئے مشورہ کرنے کے واسطے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تو مشورہ کر نہیں سکتے، وہاں تو جو کہنا تھا وہ کہہ لیا. اب الگ کو جا کر کے بیٹھ کر کے اور اب ان کی میٹنگ ہوئی کہ بھئی اس میں اب کیا کرنا چاہیے، جو موجودہ سچویشن ہے یہ تو بڑی پریشان کن ہے ہمارے لیے. قال کبیرہم، ان میں سے جو بڑے بھائی ہیں وہ بولے الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف. تو بڑے نے ان میں سے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ابا نے، یعنی ہم سب کے ابا نے، تمہارے سب کے ابا نے تم سے اللہ کی بڑی پکی قسم لی تھی. موثقا من اللہ، وثق یثق موثق کا لفظ پہلے آ چکا، میں اس پہ بتلا چکا ہوں. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو کچھ تم زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں وہ بھی تم کو معلوم ہے. مطلب یہ اس صورت میں اب جو پوزیشن جو بن گئی ہے وہ بہت ہی زیادہ، مطلب یہ ہے کہ ایسی ہے کہ اب ہم نارمل نہیں. اب اس صورت ہم کیسے گھر جائیں؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی. میں تو اب اس زمین سے ہٹنے والا ہوں نہیں، میں نہیں جاتا. بڑا بھائی وہ کہنا، میں مانتا اس کے اندر ہے شرافت. میں نے کہا نا اس بھائی کے اندر کچھ شرافت ہے. کہتا میں تو یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں. ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، یا تو یہ کہ ابا جانی حکم بھیجے میرے پاس کہ آ جاؤ تو ٹھیک ہے میں چلوں گا. او یحکم اللہ لی، اللہ ہی کوئی میرے لیے فیصلہ فرما دے. اللہ میرے لیے فیصلہ فرمانے کیا مانا؟ میری موت ہی آ جائے، یا تو میں مروں یا ابا جان مجھے حکم دیں آنے کا تب میں جاؤں، ورنہ میں تو یہاں سے ہٹتا نہیں. اس لیے کہ میں یہ رسوائی میں کس منہ سے جاؤں گا ابا جان کے پاس، یہ کہا سے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے اس کا فیصلہ بہت اچھا ہے. کسی کے بندے کا فیصلہ اچھا نہیں، اللہ ہی کا فیصلہ اچھا ہے. موت کا فیصلہ ہو یا کوئی اور فیصلہ ہو، اللہ ہی کا فیصلہ بہتر ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے ابا کے پاس. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور ان سے کہو جا کر ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور جو کچھ جو ہمارے پاس علم تھا ہم اسی کے مشاہد ہیں. الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، کیا مطلب؟ بھئی ہم جو آپ سے قسمیں کھا کر بات پکی کر کے لے کے گئے تھے وہ یہ تھا کہ ہم اپنے علم کے مطابق اس کی پوری نگرانی کریں گے اور لے کر آ جائیں گے. لیکن اب غیب میں کیا ہونے والا ہے ہم کو اس کا کیا معلوم؟ وما كنا للغیب حافظین، ہماری عدم موجودگی کے اندر ہماری آنکھوں کے سے ہٹ کر کے اگر کچھ ہو گیا تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہماری آنکھوں دیکھے یہ سب کچھ نہیں ہوا کہ صاحب وہ اس کے سامان میں مال رکھا گیا جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا، اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں. وما كنا للغیب حافظین واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون. ہماری بات اس وقت یقین تو نہیں ہوگی ہماری بات پر، مگر یقین کرنا ہے تو یا تو ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، یعنی مصر تشریف لے جائیں، کسی کو بھیج دیں تحقیق کرنے کے واسطے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا پھر اس قافلے سے پوچھیں کہ جس قافلے کے ساتھ ہم تھے. اس زمانے میں چونکہ قافلے ہی بن کر چلا کرتے تھے
تو ہم جس قافلے کے ساتھ مل کر آئے ہیں آپ اس سے تحقیق کر لیں کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تو باہر سچ بولنے والے ہیں. حضرت چنانچہ یہ سب گئے. اب آگے قرآن اس جز کو نہیں لیتا کہ جو جز خود سمجھ میں آ جاتا ہے. بھائی چلے گئے، بڑا بھائی شاید وہیں رہ گیا ہوگا. تو اب یہ سب بھائیوں نے جا کر اپنے ابا جان سے انہی لفظوں میں کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور اس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے. تو ان ابنک سرق، یہ لفظ خاص طور پر یاد رکھیے گا. ان ابنک سرق، جس کا ترجمہ یہ ہے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. سمجھ آئی نہیں بات ہی. اب اس کے بعد یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا. بیٹوں نے جب جا کر انہی لفظوں میں جا کر حضرت اپنے ابا جان کو سنایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اور اس بات سے وہ رک گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے دراصل ایک معاملہ بنا لیا ہے. سولت، سولا یسول، تسویل کے معنی یہ ہیں خود سے کوئی چیز تجویز کر لینا، یہ ہے سولا یسول. تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے ایک معاملہ بنا لیا ہے. فصبر جمیل، سو اب صبر ہی بہتر ہے. پہلے بھی وہی تھا، یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھی صبر جمیل، یہاں بھی فرما رہے ہیں صبر ہی اچھی چیز ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید ہے کہ ان قریب وہ ان سب کو لے کر آ جائے گا. یہ نقطہ بڑا خاص ہے کہ یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہے، امید ہے، مگر جدائی کا صدمہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر پوری اپنے اثرات کے ساتھ ہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکمتیں ہیں اللہ کی، جس کا ہم کو کچھ پتہ نہیں کہ ان حکمتوں میں کیا راز ہے، لیکن حکمتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ ہم سب کو ملوا دے گا پھر سے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یہاں یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ جو فرما رہے ہیں تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو تجویز کر لیا ہے، یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے واقف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنے بیٹے کے اخلاق اور کردار سے. ایک ایک جز اور ایک ایک بات نہ بھی معلوم ہو تو اوور آل ہمارا بچہ کس کیٹیگری کا ہے، کس خیال اور مزاج کا ہے، یہ تو ماں باپ کو معلوم ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے واقف ہیں کہ ٹھیک ہے غلطیاں کچھ ہو سکتی ہیں لیکن میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا. وہ جو انہوں نے جا کر کہا تھا کہ ان ابنک کا سرق، ایک تو یہ کہ اس میں گستاخی تھی، تکلیف کا پہلو تھا. ان گستاخوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی. تو برائی کے جب کوئی بات برائی کی کہنی ہو تو بڑوں کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ تکلیف دہ بات تھی. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تھا تو یوں واقعے کو اسی انداز میں کہتے کہ ابا جان ہم کو معلوم نہیں کیا ہوا، لیکن وہاں یہ واقعہ اس طرح سے ہوا اور اس کی وجہ سے اس کو وہاں روک لیا گیا. لیکن جو بات حقیقتاً ان کے علم میں نہیں ہے کہ اس نے چوری کی نہیں کی، یہاں کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی؟ تو انہوں نے اس لیے فرمایا یہ تمہارے نفسوں نے خود تجویز کر لیا ہے. بیٹا مجھے معلوم ہے کہ کیا چور نہیں ہے، اس نے چوری نہیں کی ہوگی ہرگز. آخر کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یاد ہوگا ایک واقعہ میں نے کبھی ایک زمانے میں سنایا تھا آپ کو، غالباً امیر عبد الرحمان کا قصہ، کیا نام ہے، افغانستان. واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑے طویل عرصے سے ایک بہادروں کا ملک ہے. بھئی آج بھی ان کی بہادری کو تو سبھی نے تسلیم کیا ہوا ہے اس گئے گزرے دور میں بھی. تو افغانستان میں ایک دور ایسا آیا ہے کہ واقعتاً وہاں کی حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو بڑے متقی اور پرہیزگار اور علماء دوست رہیں. یہ واقعہ تو غالباً امیر عبد الرحمان یا ان سے پہلے کا کسی کا واقعہ ہے، مجھے صحیح نام یاد نہیں، کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا شہزادہ. آخر وہ ایک مہم پر ایک جگہ ان کو بھیجا گیا، کہیں دشمن سے مقابلہ تھا تو کہیں بھیجا گیا ان کی سرکوبی کے واسطے، ان کو سزا دینے کے لیے.
جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ وہ مہم میں ناکامی ہوئی ہے اور اس میں بیٹا بھی جو ہے وہ کام آ گیا، مطلب یہ کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب حاکم جو ہیں بادشاہ وہ اپنے گھر میں پہنچے تو غمگین، منہ لٹکا ہوا رنج اور غم کی وجہ سے، بھئی ایک ہی تو بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا، جوان بیٹا۔ تو بیگم صاحبہ نے دیکھا اور پوچھا خیر تو ہے، آج چہرے پر یہ رنج کیسا ہے، یہ کیسا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسی کیا، میں بیوی کے مجھ سے بھی چھپایا جائے، بھئی بات ہے تو کچھ بتائیے، میں آخر شریک حیات ہوں تو مجھے اپنے جو کیفیات ہیں اس سے مجھ سے بے خبر رکھیں گے تو کس کو بتائیں؟ مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کو جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں مہم میں ہم کو ناکامی ہوئی ہے اور اس میں یہ کہ وہ بیٹا بھی کام آ گیا۔ تو عورتیں بھی تو کیسی ہوتی ہیں ساتھ دیکھیے آپ۔ تو ماں نے سنا اور سن کر کے یہ کہا تھوڑی دیر کے بعد خبر جھوٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب تمہاری بات کو ہم کیا اس میں جواب دے سکتے ہیں، بھئی سرکاری ذریعے سے ایک اطلاع آئی ہے، تم اس کو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اطمینان کرو، میں جو کہہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جھوٹی ہے خبر۔ یہ انہوں نے سوچا ہوگا اس عورت سے کیا افسر مارے، بھئی سرکاری ایک معتبر ذریعے سے خبر آئی ہے، یوں ہی کہہ رہی، کوئی بات نہیں۔ 3 دن کے بعد پھر جو گھر میں آیا تو ہنستے ہوئے اور بہت ہی حشاش اور بشاش۔ 3 دن جو گزرے ہیں وہ تو ایسا گزرے ہیں کہ صاحب بات بھی نہیں کر رہے ہیں رنج اور غم کی وجہ سے۔ 3 دن کے بعد حشاش بشاش بیگم نے پوچھا خیر تو ہے، آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ خبر جھوٹی تھی، آج جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ وہ اس میں تو ہم کو کامیابی ہوئی ہے اور اب تو وہ بیٹا قریب آ گیا ہے، بس شہر کے باہر ہے، پہنچنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا جھوٹی خبر تھی، تم ہی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے تو کہا تھا، مگر میرے پاس تو سرکاری ذریعوں سے خبر آئی تھی۔ اچھا تو یہ بتا تو کیسے کہہ رہی تھی یہ بات کہ جھوٹی خبر ہے، تیرے پاس کون سا ذریعہ تھا خبر کا؟ بیگم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے اپنی تربیت کی وجہ سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ تو انہوں نے بیگم صاحبہ نے کہا کہ جب سے مجھے امید ہوئی تھی بچے ہونے کی، جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ میں حمل سے ہوں، پریگننٹ ہوں، اس دن سے میں نے شاہی خزانے کا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو آمدنی تھی میں نے اس سے کچھ نہیں کھایا، میں خاموشی کے ساتھ گھر کے اندر میں محنت کرتی تھی، میں فلانا کام کیا کرتی تھی، اس کو بازار میں بیچا کرتی تھی، نوکرانی کے ساتھ بھیجتی تھی میں، اور اس سے جو پیسہ ملتا تھا میں اس سے اپنی روٹی بناتی تھی۔ 2 سال میں نے 9 مہینے اس طرح سے کھایا۔ 9 مہینے ہی نہیں بلکہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو میں نے جب تک اس کو دودھ پلایا ایسے ہی کھانا کھایا، حلال کی غذا۔ اب جس بچے کی گویا یوں کہیے کہ باڈی جو تیار ہوئی وہ ایسی حلال غذا سے ہوئی ہے، وہ اپنی گردن تو اڑوا سکتا ہے لیکن یہ کہ وہ ہار جائے اور اس طرح سے رسوا کرے اپنے ماں باپ کو، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اس کا مرنے کا نہیں تھا بلکہ یہ کہ وہ ہار کر کے واپس آ رہا ہے، یہ اطلاع تھی، ہار کر واپس آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر تم یہ اطلاع دیتے کہ وہ مر گیا ہے، شہید ہو گیا تو میں یقین کر لیتی۔ تم نے کہا کہ وہ ہار کر آ رہا ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، اس لیے کہ میں نے جس کی پرورش کی ہے، جس کا خون ایسی غذا سے تیار ہوا ہے، وہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے اخلاق اور کردار سے واقف ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، کیا ان کو اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ وہ چور ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ تجویز کر لیا ہے، میرے لیے اب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ صبر ہی کروں، فصبر جمیل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اندر جو بھی کچھ ہے اس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے۔ تو عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یعقوب علیہ السلام اتنا ضرور سمجھ رہے ہیں کہ جان سے نہ تو وہ گیا یوسف، نہ جان سے گیا بنیامین، دونوں ہیں، لیکن اب یہ سب کچھ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے حکمتوں کے مطابق ہے، مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت ملوا دیں گے۔ تو حالانکہ آپ دیکھ لیجئے کہ یوسف کو تو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی میں نے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کیوں فرمایا تھا؟
اس واسطے کہ بھئی خون میں قمیص لت پت ہے، تو اگر اس کا جسم کھا لیا بھیڑیے نے تو یہ قمیص کیسے ثابت رہ گیا؟ مگر اس وقت بھی اس راز کو نہیں کھولا، اور اس وقت بھی راز نہیں کھول رہے، کیوں؟ راز ان کو بھی معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، مگر سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے، پس پردہ جو کچھ ہے۔ اس لیے وہاں بھی صبر کی بات کہی تھی اور یہاں بھی صبر کی بات کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو مل جائیں گے، وہ اللہ سے امید یہی ہے۔ قال وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، اور اس کے بعد انہوں نے منہ پھیر لیا، ابا جان نے انہوں سے منہ پھیر لیا، پیٹ پھیر لی اور ادھر کو رونے لگے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، یعنی یوسف کو یاد کر کے۔ وہ قاعدہ ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ زخم جو ہے آخر کچھ دن گزرنے کے ساتھ نبی علاج کیجئے، نبی ٹریٹمنٹ کیجئے تو زخم کچھ نہ کچھ خشک ہونا شروع ہوتا ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اگر زخم کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے آپ، مگر بشرطے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں، اور اگر اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے